میں دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر منظور نظر پیر سیال لجپال حضرت علامہ مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب کو آپ سے ملتمس ہوں کہ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص ہمارے اکابرین میں سے محسن ملت حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد صادق حسین سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال مبارک کے حوالے سے منعقدہ تقریبات کے سلسلے میں آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے شہر کمالیہ کہ جن احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نے نہایت عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اپنے غلامانہ نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ یہ میرے آپریٹر بھائی کو بالکل ختم کر دیں، ہر لفظ سمجھ جائے تمام حضرات کو۔ حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی بنیادی ماخذ ہیں ان سب کے مطابق سن 573 عیسوی عام الفیل کے تیسرے سال میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت مبارکہ کے تقریباً 2.5 سال بعد ہے مکہ شریف کے اندر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب مبارک 6 واسطوں کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب مبارک کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کا سلسلہ نسب مبارک اوپر کی طرف جب ملاحظہ فرماتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب شیبۃ الحمد، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، پھر آگے ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب، ان کے ابا جان حضور سیدنا لوی۔ تو مرہ بن کعب تک میں نے محبوب کریم علیہ السلام کا سلسلہ مبارک اوپر کی طرف پڑھا۔ اب حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب مبارک اوپر کی طرف آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا جو پیدائشی نام مبارک ہے وہ عبداللہ ہے۔ آپ کے والد ہیں حضرت عثمان ابو قحافہ،
جو کہ رمضان المبارک سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مشرف اسلام ہوئے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف صحابیت رکھتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر عبداللہ کے ابا جان حضور سیدنا ابو قحافہ عثمان، ان کے ابا جان جناب عامر، ان کے ابا جان جناب عامر، ان کے ابا جان جناب کعب، ان کے ابا جان جناب سعد، ان کے ابا جان جناب تیم، اور جناب تیم کے ابا جان حضرت سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ۔ تو مرکزی جو شخصیت ہیں وہ ہیں حضرت مرہ بن کعب۔ تو مرہ کے ایک بیٹے حضرت کلاب میں سے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں، اور انہی حضرت مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے جناب تیم میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ تو حضرت ابو بکر کے بعد آپ کے ابا جان حضرت سیدنا عثمان ابو قحافہ 1، ان کے والد عامر 2، ان کے والد عمر 3، ان کے والد کعب 4، ان کے والد سعد 5، اور ان کے والد تیم 6۔ تیم کے والد مرہ ہیں جو محبوب علیہ السلام کے سلسلہ نسب مبارک میں۔ تو اس طرح ہمارے تمام کے تمام ائمہ انساب جو ہیں وہ متفق ہیں کہ 6 واسطوں کے بعد اولاد ابراہیم علیہ السلام، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں 6 واسطوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب مبارک محبوب علیہ السلام کے نسب مبارک سے مل جاتا ہے اور ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عمر مبارک کا معاملہ ہے وہ 37.5 سال دور جاہلی کے اندر آپ نے بسر فرمائے ہیں، کیونکہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے 2.5 سال بعد تقریباً آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور جب 610 سنہ عیسوی میں اپنی عمر مبارک دنیاوی کے 40 سال مکمل ہونے پر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال چھوٹے ہیں، لہٰذا وہ 37.5 سال کی عمر مبارک دنیاوی میں تھے۔ جو آپ کا پچھلا 37.5 سالہ دور ہے، دور جاہلیت قبل از اسلام، محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے نور کا، علم کا، روشنی کا ایک نیا دور مبارک جاری ہو گیا، اور پچھلے دور کو ہمارے ائمہ سیرت دور جاہلی، یہ ایک ان کی ٹرم ہے، ٹرمنولوجی ہے، علماء سیرت کی اصطلاح ہے۔ آپ ذرا 37.5 سال گزشتہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ امام المحدثین امام ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین محدث سیوطی جو 911 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کی تاریخ الخلفاء سے لے کر پیچھے امام محمد بن سعد کاتب واقدی جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے 230 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ہمارے پاس مکمل 8 اجزاء میں طبقات ابن سعد موجود ہے۔ امام محمد بن اسحاق بن یسار امام سیرت و مغازی جو 141 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، یا امام زبیر بن بکار سیدنا زبیر بن عوام اسدی کرشی محبوب علیہ السلام کے پیارے پھوپھی زاد بھائی کی اولاد میں سے زبیر ابن بکار عین امام بخاری کے ہم اثر اور 256 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ یہ تمام بنیادی ماخذ فقیر کے پاس موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے حافظ ابن اساکر، ہاں جی، یہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ ما سجدہ لصنم قط فی حیاتہ وَلَمْ تَنَلْ إِلَىٰ فَمِهِ قَطْرَةٌ مِّنَ الْخَمَرِ قَطْ، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی 37.5 سال جو آپ کے گزرے ہیں، پوری اس زندگی میں آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور نہ ہی شراب کا کوئی قطرہ کبھی آپ کے مقدس ہونٹوں تک پہنچا ہے۔ صحیح السند حدیث کریمہ کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چونکہ 20 سال کی عمر میں تو آپ دار الندوہ میں مکمل طور پہ فیصلہ ہوا تھا، جس کی روشنی میں آپ کو قصاص، دیت، خون بہا، یہ جتنے بھی فصل خصومات کے معاملات، آپس کے لڑائی جھگڑے اور ان معاملات میں آپ کو جج اور قاضی 20 سال کی عمر مبارک میں مقرر کر دیا گیا۔ اتنی بڑی عقل راسخ، عقل کامل، علم اور اتنی عدل، اور آپ کے معاملات 20 سال کی عمر تک اہل مکہ اتنے آپ سے متاثر ہو چکے تھے کہ آپ کو قصاص و دیت تک کے مشکل ترین معاملات میں تمام اہل مکہ نے، مکہ مکرمہ اور مکہ شریف کا جتنی عملداری کا علاقہ ہے، تمام کی جانب سے آپ ہی جج اور قاضی مقرر فرمائے گئے تھے۔ بڑے بڑے، چونکہ آپ خود بڑے کامیاب تاجر ہیں، قبیلہ بنو تیم کے آپ سردار ہیں اپنے والد کے بعد، چونکہ آپ کے والد گرامی جیسے ہی ادھیڑ عمر کو پہنچے نابینا ہو گئے تھے امر ربی سے،
حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان ابن عامر آپ کے والد گرامی، تو سرداری کا منصب بھی والد گرامی نے قبیلے کے لوگوں کے مشورے سے آپ کو دے دیا۔ بڑے بڑے سرداروں سے آپ کی ملاقات ہوتی، دور جاہلی میں بھی بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ آپ مل کر بیٹھے، بڑے بڑے فیسٹیولز اور پروگرام ہوتے۔ حضرت ابو بکر کے سامنے بھی شراب رکھی جاتی، لیکن آپ فرماتے کہ انی ترکتہ، میں جب سے ہوش و حواس میں آیا ہوں میں نے اس کو ترک کیا ہوا ہے، میں اس سے دور ہوں، میں کبھی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جب کہا جاتا کہ اتنے زیادہ وسائل والی ہستی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ آخری پارے سورۃ اللیل میں قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ قرآن پاک فرماتا ہے میرا پیارا ابو بکر صدیق الاتقا، جو محبوب علیہ السلام کے تمام پیارے غلاموں میں سب سے بڑی متقی ہستی ہے، الذی یوتی مالہ یتزکا، جو رات دن کانٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کروا کے منہ مانگی قیمت دے کر مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آزاد کر رہے ہیں۔ کبھی حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ غلام ایمان قبول کرتے ہیں، کافر آقا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، سیدنا صدیق کے علم میں آتا ہے، فوراً جا کر ان کے آقا سے بات کرتے ہیں، منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیتے اور محبوب کے قدموں میں آ کر آزاد۔ 22 غلاموں کو سیدنا صدیق اکبر نے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، اپنے مومن بھائی غلاموں کو محبوب علیہ السلام کے قدموں پر لا کر آزاد کر دیا۔ ہر مسکین غریب کا اتنا خیال کہ آپ دیکھیے قرآن پاک فرماتا ہے الذی یوتی، اب آتا یوتی ایتا ان باب فعل سے ہے جو کہ متعدی ہوتا ہے، اور فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ مضارع کی وضع عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے الذی یوتی مالہ، قرآن فرماتا ہے مکہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں مال کی ضرورت ہو اسلام کو، مسلمانوں کو، مصطفیٰ علیہ السلام کو، اور صدیق کے پاس مال اور پھر مال ابو بکر روک لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو مسلسل راہ خدا میں اپنا مال لٹاتے رہتے ہیں ہر وقت، یتزکا، اور مقصد کیا ہے اتنا مال و دولت خرچ کرنے کا؟ کیا وہ کوئی نام و نمود چاہتے ہیں؟ ریاکاری مقصود ہے؟ شہرت، لوگوں میں میرا نام پھیل جائے؟ نہیں، قرآن گواہی دیتا ہے یتزکا، تزکا یتزکا تزکن، یہ باب تفعول میں سے فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے جی، اور تفعول میں تکلف کا مادہ پر دلالت ہوا کرتی ہے۔ باقی خاصوں کے ساتھ ساتھ یہ خاصہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جن عزیزوں نے فصول اکبری اور خاصیات ابواب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھی ہیں ان پر بالکل منکشف اور مبرہن ہے یہ بات۔ یتزکا، حضرت ابو بکر صدیق کی توجہ ہی، وہ پورے تکلف، پوری توجہ کے ساتھ ان کا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ میرا نام ہو، نہ میری شہرت ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے میرا دل مال کی محبت سے خالی ہو جائے اور پاک اور صاف ہو جائے اللہ پاک کے لیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے، ساتھ آگے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ، مَا لِأَحَدٍ، ما کلمہ نفی ہے، لام جارہ کے بعد احد اسم مجرور ہے، احد پر تنوین کون سی ہے؟ واضح بات ہے، ہر مفسر فرماتا تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ تحت النفی و تفید العموم۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مشرق سے شروع ہو جاؤ اور مغرب تک فاصلہ طے کر لو، اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری روئے زمین پر ہر انسان سے پوچھو کیا تم نے کبھی ابو بکر پر کوئی مالی احسان کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے کبھی ابو بکر کی مالی مدد کی۔ مال احدن من نعمتن، کسی قسم کا کوئی احسان، کوئی نعمت، فرمایا میں نے ابو بکر کو اتنا غنی بنایا، اپنے خزانوں سے اتنا انہیں آباء و اجداد کے دور سے دیا کہ مال احدن عندہ من نعمتن، میرے پیارے ابو بکر پر کسی کا کوئی مالی احسان نہیں تجزا کہ جس کی جزا ابو بکر کی طرف سے دی جا رہی ہو۔ وہ دل ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ جتنا خرچ کرتا ہے رب اعلیٰ کی رضا کی تلاش کے لیے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَا، سوفہ حرف تقریب پر لام مفتوحہ اللہ پاک نے جو تاکید کا ہوتا ہے داخل فرمایا اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَا، یقیناً بالیقین ان قریب اللہ پاک ابو بکر سے راضی اور ابو بکر کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے مقام رضا عطا فرما دے گا۔
تو اتنا مال و دولت ہے حضرت صدیق کے پاس کہ کبھی آپ کو کسی بندے کی محتاجی ہوئی نہیں. قرآن فرماتا ہے ما لأحد عنده من نعمت. ابو بکر کو کبھی قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوئی, ابو بکر کو کسی معاملے میں پیسہ لینے. تو اتنی بڑی مالدار ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو بڑے بڑے سرداروں سے, بڑے بڑے تاجروں سے ملاقات ہوتی, عکاظ کے میلے کا موقع آتا, آپ کی اتنی تجارتی معاملات اس میں جاری ہو جاتے. 1,00,000 بندہ. علامہ بلازری 279 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں. ان کی تحقیق ہے کہ مجھے یہ باتیں پوری صحت سے پہنچی ہیں کہ عکاظ کے میلے پر لاکھ بندہ بھی خرید و فروخت کے لیے موجود ہوتا, اپنا مال بیچنے کے لیے ملاقاتیں ہوتی. جیسے آج کل مشروبات, کوئی کسٹمر گاہک آ جائے, آپ فوراً جی آپ بوتل پسند کریں گے, چائے پسند کریں گے. یہ شراب تو آج کل کے مشروبات کی طرح چلتی تھی, لیکن صدیق کبھی نزدیک نہ جاتے. وہ لوگ حیران ہوتے, آپ کے بے تکلف دوست, کہ جناب یہ ناو نوش کی محفل ہے, اور ابن ابی قحافہ آپ جیسی شخصیت, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوبصورت اتنے تھے, اتنے حسین و جمیل تھے. محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس میں قربان جاؤں. 1 یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری جون 632 عیسوی مدینہ طیبہ میں جب میرے محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا ہے, تو اسماء الرجال کی کتابوں کے مطابق کوئی 1,14,000 سے لے کر 1,40,000 تک محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ اکرام کی تعداد ہے جزیرہ نماء عرب میں. اور ان تمام ہستیوں میں حضرت ابو بکر